دوستوں، تمام اسلامی ممالکوں میں سعودی عرب ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو شریعت کے قانون کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی شخص جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا شریعت کے حساب سے دی جاتی ہے، لیکن اس وقت کافی زیادہ مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر ایک میوزیکل کانسرٹ ہونے جا رہا ہے، وہ بھی خاص طور پہ ایسے موقع پر کہ جب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد میں ایسی تصاویر اور ویڈیوز لاکھوں کی تعداد میں وائرل ہو رہی ہیں کہ جس پر اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور روزانہ کی تعداد میں کتنے ہی فلسطینی مسلمان ہمارے بہن بھائی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت سعودی عرب کو تمام اسلامی ممالکوں کو متحد کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی فکر میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری سے اب تک 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 20,000 اسرائیلی فوج غزہ کے اندر مختلف جگہوں سے داخل ہو چکی ہے، جہاں پر حماس کی طرف سے انہیں مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کئی اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں، مگر اسرائیلی میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا، اسی لیے گراؤنڈ آپریشن کی بجائے وہ مسلسل غزہ پر راکٹ برسا رہا ہے۔ غزہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اسی دوران یمن نے باقاعدہ اسرائیل پر راکٹ برسا کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ جب تک غزہ کے اندر اسرائیل اپنی دہشت گردی کو بند نہیں کرتا تب تک یہ راکٹ حملے مسلسل جاری رہیں گے۔ ان حملوں سے اسرائیلی فوج کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور اسرائیلی ترجمان نے سوشل میڈیا پر اپنی عوام سے اپیل کی کہ خفیہ ہونے کی وجہ سے میں وضاحت نہیں کر سکتا، پر ہمارے فوجیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور ہماری عوام سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یعنی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ نمبرز چھپائے جا رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی کمانڈر اور فوجیوں کو ہیلی کاپٹر سے ہاسپٹلز میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے شہر ایلیت پر موجود بندرگاہ پر یمن کی فوج نے راکٹ فائر کیے ہیں جو کہ ریڈ سی سے اسرائیل کو جوڑتی ہے۔ حالانکہ یمن کے حوثی باغی اور فوج آپس میں لڑ رہی ہے، پر یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری عوام ایسا چاہتی تھی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ یہی مقام ایک عوام کا ہونا چاہیے جو کہ اصل ریاست ہوتے ہیں۔ ایران باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر کچھ اس طرح سے شامل ہے کہ یمن کے اندر حوثی باغیوں، لبنان کے اندر حزب اللہ اور عراق کے اندر تمام مسلح گروپوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے جو کہ مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کے اندر حماس کو بھی ایران انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران اس جنگ کے اندر انڈائریکٹلی شامل ہے اور وہ چاہ کر بھی اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے وہ مصلحت سے کام لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا اور چائنا نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے ان ملکوں سے انڈائریکٹ اسرائیل پر حملے کروائے جائیں، ایسے ملکوں سے جو کہ پہلے سے خانہ جنگی کا شکار ہیں، یعنی لیبیا، عراق اور یمن وغیرہ سے، اور اگر پھر بھی اسرائیل باز نہ آیا تو ہم باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے ترجمان کا سوشل میڈیا پر یہ بیان ہے کہ ہم نے اسرائیل کی 20 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کے کئی فوجی مارے گئے ہیں، یہ تو ابھی شروعات ہے کیونکہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم غزہ کو اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے، تم جنگ کے 1 مہینے کے بعد اپنا ایک فوجی قیدی رہا کروانے کا جھوٹ بول کر خوشیاں مناتے رہو، لیکن اس طرح سے تو تمہیں اپنے 20 قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ یاد رہے کہ غزہ پر زمینی آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے ایک فوجی قیدی کو حماس سے بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا تھا، جسے حماس نے جھوٹ کہہ کر پوری دنیا کے سامنے ان کی بے بسی کا پول کھول دیا ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر سعودی عربیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ 46 اسلامی ملکوں کی فوج جس کا سربراہ ہے جنرل راحیل شریف، OIC کی سربراہی ہوتے ہوئے بھی بجائے اس کے کہ مسلم امت کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے خلاف کوئی مزاحمت کی جاتی، کوئی سخت اقدام اٹھائے جاتے، راحیل شریف کو یہ حکم ملنے والا ہے کہ یمن سے کیونکہ پہلے بھی باغی سعودی عربیہ پر راکٹ فائر کر چکے ہیں اور اب بھی اسرائیل پر یہ حملہ ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے سعودی عربیہ پر یہ حوثی باغی حملہ کر دیں، راحیل شریف کو عنقریب ایک ملٹری آپریشن کا یمن کے اندر حکم دیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ یہ فوج غزہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اب تک باہر نہیں نکلی۔ کل ہی سعودی وزیر دفاع امریکہ کے دورے پر پہنچا اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ سعودی عربیہ اب بھی اس معاہدے کے لیے تیار ہے جس کے مطابق انڈیا سے ہوتے ہوئے اسرائیل اور اسرائیل سے یورپ تک تمام ملکوں کو کنیکٹ کیا جانا تھا، اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی اور ٹریڈ کے تمام معاملات کچھ ہی دن میں شروع کرنے تھے، یعنی اسرائیل کو قبول کر کے فلسطین کا سودا کرنا تھا، جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا جو کہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔
اور بدلے میں امریکہ کو بس سعودی عربیہ کو ہر طرح کے حملے سے سیکیورٹی فراہم کرنا تھی۔ اور اب تو یہ معاہدہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جب سے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تو سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو بس اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ کہیں ان کا اقتدار نہ چھن جائے، پھر چاہے اس کے بدلے میں ہمارے فلسطینی بھائی مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لیکن ہماری ترقی نہیں بند ہونی چاہیے۔ سعودی عربیہ کے یہ حکمران اس حد تک گر چکے ہیں کہ اس وقت کے اندر بھی انہیں صرف اسرائیل کے ساتھ ڈیل اور معاہدہ ہی نظر آ رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ میں سعودی عربیہ کی عوام کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے بے حس حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس دنیا داری کو ترقی کہہ کر اپنی دولت کے نشے کے اندر اندھے ہو چکے ہیں۔ انہیں غزہ کے اندر صرف امن اس لیے چاہیے کہ ان کا ویژن 2030 پورا ہو سکے۔ اس کے بدلے میں بے شک غزہ ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نیتن یاہو اور زائونسٹ کا ماننا ہے کہ خدا نے گریٹر اسرائیل کی سرزمین ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ ہم حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل جس میں سعودی عربیہ کا بہت سارا حصہ بھی شامل ہے، جس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ بھی عنقریب فلسطین کے بعد ان یہودی زائونسٹ کی سازشوں کا مرکز بننے والا ہے۔ اوپر سے سونے پر سہاگا کہ اسی غم اور دکھ کی صورتحال کے اندر جہاں پر غزہ پر بمباری اور تباہی جاری ہے، سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے اندر ریاض سیزن کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے، جس کے اندر مشہور سنگر شکیرا اس کو ہوسٹ کر رہی ہے۔ ریاض سیزن کو سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہر سال آرگنائز کرواتی ہے، جس کے اندر دنیا بھر کے سیلیبریٹیز، کنٹروورشل سنگرز، ایکٹرز، ماڈلز اور ایکٹرز شامل ہوتے ہیں۔ ہر سال ہمیں اس طرح کے ایونٹس کے اندر بے حیائی، فحاشی اس مقدس سرزمین اور دین اسلام کا مذاق بنتا ہوا دکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس ریاض سیزن سے بھی کچھ ایسے بے حیائی اور بے شرمی کے واقعات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس مقدس سرزمین کو ایک دن یہ دن بھی دیکھنا تھے۔ یعنی یہ حکمران آخر کس حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک پڑوس کے اندر بھی فوتگی ہو جائے تو بھی ہمسائے اس کے غم کے اندر کچھ دن تک شامل رہتے ہیں، اپنی تمام خوشی کی رسومات چاہے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح پر ترک کر دیتے ہیں۔ پر یہاں پر تو ہر روز کئی سو معصوم بچوں، عورتوں اور جوانوں کو بے گناہ غزہ کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور مسلم دنیا کے حکمران یہ بےہودہ قسم کی فحش محفلیں سجا کر پوری دنیا کو اس ملک کے اندر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قیامت والے دن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے حوض کوثر پر ان کا سامنا کریں گے؟ اس مقدس سرزمین نے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کو لیڈ کرنا تھا، تمام مسلم امت کی ذمہ داری اس نے اٹھانی تھی، مگر افسوس کہ دنیا کی محبت اور 4 دن کی چاندنی نے نیاش حکمرانوں کو بالکل اندھا کر دیا ہے، اور اسی طرح سے یہ قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی غیبی طور پر مدد فرمائے اور ان مسلم حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت عطا فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ I will see you in the next video. Thanks for watching this video. اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ دوستو دیکھا آپ نے کہ یمن نے تو اسٹینڈ لیا، اور وہ بھی کس کے کہنے پر اسٹینڈ لیا؟ اپنی عوام کے دباؤ میں آ کے۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں۔ اب آپ دیکھیے پاکستان میں 7 کروڑ سے زائد سوشل میڈیا صارفین موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں نے کتنا اس نیوز کو آگے پہنچایا ہے، کتنا اس کو شیئر کیا ہے، کتنا اس پہ دباؤ ڈالا ہے کہ بھائی فلسطین اور اسرائیل، فلسطین اور اسرائیل۔ دوستو یہ زندہ دل قومیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تو یہودیوں کو پوچھے گا قیامت والے دن، جو انہوں نے یہاں پہ ظلم و ستم کیا، اللہ تو ان کو سزا دے گا، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس میں کیا حق ادا کر رہے ہیں، کیا جو ہماری ذمہ داری ہے ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کم از کم یار آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اس طرح کی ویڈیوز اور پوسٹیں آ رہی ہیں ان کو کم از کم آگے پہنچائیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں فکر تو ہو کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں، میوزیکل کانسرٹ ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ورلڈ کپ چل رہا ہے ایک جگہ، ورلڈ کپ کروا کے جو ہے وہ سارا کا سارا دھیان ہی جو ہے بٹا دیا ہے۔ تو یار اس وقت کم از کم جو حالات چل رہے ہیں، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا فرض ہے وہ ہم اپنا فرض تو ادا کریں، کم از کم کچھ نہیں تو یار اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی فرمائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آپ سے پھر ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔